بس یا حسین، بس یا حسین، یا علی یا حسین، یا علی یا حسین، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، شفا ہے آپ وسیلہ، روزے پہ بلا لو، زوار بنا دو، قسمت کو جگا دو، اے شاہ شہیداں اعجاز دکھا دو، مولا اب ہم کو صدا دو، مولا اب ہم کو صدا دو، مولا ازورونی لکھے آؤ، اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر میں لاؤ، اپنے بچوں کو بھی احرام عزا پہناؤ، میرے زوارو میری کرب و بلا آ جاؤ، عہد کرتا ہوں عزادارو شفاعت کے لیے، آؤ زوارو چلے آؤ زیارت کے لیے چلے آؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کما ہوا اہلو، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، امام زماننا ھذا حجۃ ابن الحسن، روحی و ارواح العالمین آل تراب مقدمہ الفدا، وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear viewers, welcome to the holy shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode, a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussein alayhi salatu wasalam. Today is 25th of Safar in Karbala, and today is our last program of this series of programs, this Arba'in transmission, and inshallah we'll be in your service next month. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyaka al-Hujjat ibn al-Hasan, salawatuka alayhi wa ala aba'ih في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. Dear viewers, let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah of Hazrat Abbas alayhi salatu wasalam. On behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors,
كل مؤمنين والمؤمنات كل مسلمين والمسلمات كل مرحومين والمرحومات قربة إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك. أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله والمناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الذابون عن أحبائه. فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأتيت غاية المجهود. فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأتاك من جنانه أفصح منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في عليين وهشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أشهد أنك لم تهن ولم تنقل واتقى وأنك مزيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. جزاك الله والله يسلمك. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam and Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. Dear viewers, today is Friday and it's the last Friday of the holy month of Safar. The month of Safar, And not only that, but also today is the day which is a holy day in the sense that Friday is always holy. And Friday is the day in which Allah subhanahu wa ta'ala is going to give the permission for the reappearance of our 12th Imam, Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. So as today is the day of the reappearance of our 12th Imam, Imam Mahdi alayhi salatu wasalam, it's highly recommended that we recite Dua Nudba. So we'll be able to understand what are our responsibilities towards the Imam of our time that we are waiting for his reappearance. And how we have to prepare ourselves that any time Allah give the permission to our 12th Imam, we are ready to welcome our 12th Imam. In fact, Karbala, the story of Karbala, the tragedy of Karbala is a lesson for us that we have to learn that the companions of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, what kind of qualities they had that they were able to be in this success with Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam. And not only that, but also those people, they were not able to join Imam Hussain alayhi salatu wasalam. What were their weak points? So we learned from Karbala and we implement upon ourselves and we prepare ourselves for the reappearance of our 12th Imam, Imam Mahdi alayhi salatu wasalam. Now, excuse me, Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam is one of a main character in the tragedy of Karbala. He has a main role in the tragedy of Karbala. Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam would have depended upon Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. He had a blind trust in Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. You know, when we read the story of Karbala, Shab-e Ashur, night of the 10th of Muharram, when Imam Hussain alayhi salatu wasalam, he turns the lights off and it was everywhere darkness, nobody could see each other. Deliberately Imam Hussain alayhi salatu wasalam, he did that. And then he said, I have taken allegiance back from you, like you are free.
The allegiance you have given to me, I'm taking it back. Now you are free. If you want to leave, you can leave. And if you feel like, for example, you are not feeling comfortable leaving me, you can take one of my Ahl al-Bayt, like one of my closer one, with you, and I will give you the permission to go. Right? Of course, now there was a silent moment. Everyone was waiting that let the lights be turned on. Now, Imam Hussain alayhi salatu wasalam waited for a while after delivering the speech to see what will be the reaction of his companions. And after a little while, Imam Hussain alayhi salatu wasalam, in that dark and in that, environment where everywhere was dark, the lights were turned off and nobody could see each other, Imam Hussain alayhi salatu wasalam called upon Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. He said, Abbas, turn on the lights. Which mean what? Which mean Imam Hussain alayhi salatu wasalam had an absolute trust in Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam, that in this dark moment, in this dark environment, could be anyone leave Imam Hussain alayhi salatu wasalam, but Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam will never leave Hussain ibn Ali alayhi salatu wasalam. He had so much trust on the loyalty of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. And when Hazrat Abbas alayhi salatu wasalam turned on the lights, everyone was there. And then of course, Habib ibn Mazahir, he stood up, he said, Yabna Rasulullah, if Allah subhanahu wa ta'ala gives us 100 lives, we will sacrifice ourselves upon you. We'll never leave you alone. We are loyal to you, sincere to you. We are ready to sacrifice. Now Abul Fadl Abbas alayhi salatu wasalam, whose title is Lord of Loyalty, he is Shahanshah Wafa. He was the commander-in-chief. In order to prepare ourselves for welcoming the Imam of our time and his reappearance, of course we have to learn from him, his characteristic, his conduct. And you see that what is written, and it has to be repeated again and again. We have to remind ourselves. We have to read it again and again and think about it. Have we learned anything from him? Have we implemented that upon our characters or not? What is that? Assalamu alayka ayyuhal abdus salih. The abudiyat is the highest status of a human being and mankind. Like Allah subhanahu wa ta'ala, where he says, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Subhanalladhi asra bi'abdihi. At the night of Mi'raj, Allah subhanahu wa ta'ala gives this title to Prophet Muhammad, peace be upon him, who is Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Anbiya, Wajh Takhliq Kainat, Rahmatan lil Alameen, who is Yasin, who is Mubashshir, who is Shahidan wa Nadhira. Now Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning to him what? Subhanallah yasra bi'abdihi laylan. This abudiyat is the highest status with Allah subhanahu wa ta'ala. And Abul Fadl al-Abbas, what we say? Assalamu alayka ayyuhal abdus salih, al-muti'u lillahi, wa li rasulihi, wa li amir al-mu'minina, wa li Hasan wal Husayn alayhim as-salam. Abul Fadl al-Abbas, who is obedient towards Allah subhanahu wa ta'ala. A sign being a pure, sincere Muslim. Al-Islam huwa taslim. Al-muti'u lillah. So whatever is from Allah subhanahu wa ta'ala, he surrendered himself. He is at the stage of submission. He is at the status and the state of that he is in the boundaries of Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muti'u lillah. Wa li rasulihi sharia. Wa li amir al-mu'minina, imam of his time. Wa li Hasan wal Husayn, again imam of his time. That he announces that I am, obedient towards the imam of my time.
And if Imam orders him, which even he doesn't like, is against his nature, his habit. But again, what he does, he will say, Alhamdulillah, I am in your service, O my master. Whatever you say so. Like it happened when they brought the tents and they put over there closer to the Nahr Furat. When Umar Sadi came in, first of all he said, you have to take your tents from here and put on another side. Now Abul Fadl al-Abbas, he said, no way, I won't let you do that. This is our right. We came here first. It is the principle. Whoever comes first, take first. It's a first come, first serve. So it's against the principle. We will not, withdraw from our right. And while Abul Fadl al-Abbas was ready to fight for his right, he was ready to fight for his right. And he was right. And he would fight. And nobody would be able to come and encounter him. But when Imam Hussain he said, Abbas, no fight, no war. It's okay. It's our right. But I don't want to start the war. So let them do whatever they wanted to change the tents. And he replaced the tents. He relocated them while he didn't want to. Why? Because he wanted to show that Al-Muti'u lillahi wa li-rasulihi wa li-amir al-mu'minina wa li-Hasan wa li-Husayn alayhim as-salam. Who can be at that stage and status that he will be obedient? Mutiya mahz. Why? Because it's the order of his Imam. And again we see that when he was permitted to go bring water, he wanted to take water, he didn't fight. He could fight. Even al-Banin, his mother, when Bashir went to announce that people have come back, then she said, where is my Hussein? They said, Kad Qutil. He said, where was Abbas? They said, he was martyred before. He said, who martyred Abbas? They said, well, they hit him with a gurz. He said, how come they could do that? I know my Abbas, he was so brave, he could stop with his hands. And they said, yes, you are right. But his arms were chopped. So he could not stop. And then she said, why? They said, because he was not permitted to fight. He was not allowed to fight. See, he sacrificed. But because Imam Hussain said no fight, he didn't fight. Al-Muti'u lillahi wa li-rasulihi wa li-amir al-mu'minina wa li-Hasan wa li-Husayn alayhim as-salam. Dear viewers, today we are in your service from the holy shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salam. We'll take a short break and then we'll inshallah come back and we'll open our phone lines and we'll provide the opportunity to every one of you that you can call and you can present your Islam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Abul Fadl al-Abbas alayhi salam, whose title is Babul Hawaij. Stay tuned. We'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Salam ya Abbas alayhi salatu wassalam. Husaina, Abad Wallah, ya Zahra, ma ninsa Husaina. Abad Wallah, ya Zahra, ma ninsa Husaina. Abad Wallah, ya Zahra, ma ninsa Husaina. Halla halla ya walina. Halla halla ya walina. احنا خدامك جينا. احنا خدامك جينا. احنا خدامك جينا. احنا خدامك جينا. والله يا والله والله يا فاطمة زهرا والله ہمارا یا فاطمہ زہرا نہیں بھولیں گے حسین نہیں بھولیں گے حسین. قسم اللہ کی وہ جس نے ہمیں خلق کیا اور ہمیں کرب و بلا کے لیے مخصوص کیا. ہم وہی لوگ ہیں واللہ دعائے زہرا. اس نے ہر من جو کہا ناصر ینصرنا ہم نے لبیک کہا. اس نے ہم کو نہ بلایا ہم نے اس کو نہ بلایا. احنا خدامك جينا.
یا علی آپ کے ہر رنج و مصائب کی قسم، آپ کے غم کی ہے مقروض یہ نسل آدم، 14 صدیوں سے مسلسل ہے عزا و ماتم، وہ کہ ہر چند ہوئے ہاتھ قلم پاؤں قلم، ظاہر کرب و بلا پہ نہ رکے پھر بھی قدم، عظم اللہ لک الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی، نقطہ ارجل والیدین نتک زفن سیدی یا حسین، Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam. Welcome back to the holy city of Karbala, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussein alayhi salatu wassalam. Today is Friday, 25th of Safar here in Karbala, and we are in your service from the holy shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam, whose title is Babul Hawaij, while yes, Qamar Bani Hasham, Shahanshah Wafa, Alamdar Hussein alayhi salatu wassalam, and one of his titles is Babul Hawaij, a door where you come and ask Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala will fulfill your desires with the right of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam. I mean, it's almost guaranteed your prayers will be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Abul Fadl al-Abbas. That is the privilege given to him because of his efforts, his sacrifice, and of course, his shahada that sincerely he has offered for protection of Islam. So when we come, we recite the ziyarah, and in which of course we recognize his efforts, his services, his qualities, his conduct, his characteristics, that how he has defended Imam Hussain Islam and his ideology, which was the true ideology of Islam, and how Abul Fadl al-Abbas Islam controlled his desires, and he was so strong that he would just follow the instructions given to him by his commander, by his Imam, his leader, Imam Hussain alayhi salatu wassalam. May Allah give us tawfiq that we'll be able to understand the conduct and the characteristics of Imam Hussain alayhi salatu wassalam and Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam, and we'll be able to implement upon ourselves, and then we'll be able to present practically towards humanity and mankind, inshallah. مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ناظرین و ناظرات، آج ہم آپ کی خدمت میں ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم سے حاضر ہیں، اور اس وقت ہماری فون لائنز اوپن ہو چکی ہوئی ہیں. آپ کال کر سکتے ہیں، اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اپنی دعاؤں کو پیش کر سکتے ہیں. پروردگار آپ کی اور ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا ایک ٹائٹل شہنشاہ وفا ہے، علمدار فوج حسینی ہیں، سقائے سکینہ ہے، بی بی سکینہ کے ماشکی، اس کو میں اگر اردو میں ترجمہ کروں. وہیں پر ایک لقب ان کا باب الحوائج ہے، یعنی وہ در جہاں سے ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں. یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کوئی شخص حضرت عباس کے صدقے سے، وسیلے سے دعا کرتا ہے تو پروردگار دعا ریجیکٹ نہیں کرتا، چونکہ ضامن ابو الفضل العباس ہوتے ہیں. یہ روایات کی روشنی میں ہمیں جو ملتا ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان کی جو قربانی تھی، ان کی جو کوششیں تھیں، ان کی جو جد و جہد تھی، ان کا جو جہاد تھا، جو انہوں نے
اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے اور مطیع بنا کے، اور جس طرح سے اپنی ڈیزائر کو کنٹرول کر کے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی اطاعت محض میں اپنی جان قربان کی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے مقابلے میں ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت نے یہ پریولیج دیا ہے کہ جو زائر ابو الفضل العباس علیہ السلام آتا ہے اور اللہ رب العزت سے ان کے صدقے میں دعا کرتا ہے، پروردگار ان کی دعاؤں کو اور حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے کہ ہم کس طرح سے حضرت عباس علیہ السلام کی طرح مطیع خدا ہوں، کیونکہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں جو ریپیٹ کیا جا رہا ہے بار بار جملہ، یہ زیارت کہاں سے ہے؟ معصومین علیہ السلام سے مرنی ہے۔ تو اس زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح میرا آپ پر سلام ہے۔ المطیع للہ ولرسولہ، آپ وہ ہیں جو مطیع محض پروردگار تھے، جو مطیع محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولی امیر المومنین، جو مطیع محض امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وحدانیت خدا، رسالت اور نبوت، اور پھر اس کے بعد ولایت، اور پھر ولی حسن والحسین علیہ السلام۔ اور یہ خاص طور پر اس کو منشن کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام امام حسن اور امام حسین کی اطاعت فقط بھائی ہونے کے نہیں ناطے کرتے تھے، بلکہ جانتے تھے یہ میرے امام ہیں۔ امام حسن اپنے زمانے میں امام ہیں، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام امام وقت ہیں، اور امام وقت کی طاعت واجب ہے۔ اور اسی لیے حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام نے اپنے جو خواہشات تھیں، اپنی جو ڈیزائرز تھیں ان کی، اور اپنی جو طبیعت تھی ان کی، یعنی وہ آپ کہہ سکتے ہیں نیچرلی جنگجو تھے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے قبیلہ بنی کلاب کے اندر جو شادی کی تھی کس لیے کی تھی؟ حضرت عقیل سے پوچھ کر کی تھی۔ وہ ایک شجاع قبیلے کی تلاش میں تھے، جس سے ایک شجاع بیٹا پیدا ہو۔ شجاعت کہاں کام آتی ہے؟ شجاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے جنگجو، واریر۔ اور حضرت عباس صفین کے میدان میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھا چکے تھے کہ جب نقاب پہن کر گئے ہیں تو فوج شام یہ سمجھی تھی علی میدان میں آئے ہیں، چونکہ انداز عباس وہی تھا، تلوار کا سٹائل وہی تھا، اور حملہ کرنے کا انداز وہی تھا، اور وہی پھرتی تھی، اور وہی شجاعت کے جوہر تھے، کوئی سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا تھا۔ تو کہا علی میدان میں آئے ہیں۔ لیکن جب حضرت عباس نے نقاب اتاری تو کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کا بیٹا عباس ہے۔ تو وہ عباس کہ جن کو امام حسین علیہ السلام، جن کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ذوالفقار دی تھی، جب تلوار تحفے میں لا کر دی گئی تو کہا بیٹے عباس کو بلاؤ، تو عباس کو تحفہ کی، چونکہ عباس بچپن سے جو ہے وہ تلوار کے ساتھ کھیلنا جو ہے انہوں نے سیکھا تھا، اور شمشیر زن ماہر تھے، جنگجو تھے، بہادر تھے، جنگ کرنا جانتے تھے، ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب حکم امام تھا جنگ نہیں کرنی، تو کتنا مشکل ہوگا عباس کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ اور یہی خصوصیت ہے، یہی خوبی ہے، معذرت کے ساتھ یہی صفت ہے حضرت عباس علیہ السلام کہ حضرت عباس نے اپنی نیچر کو کنٹرول کیا اور جنگ نہیں کی، اور اپنے امام کے حکم پر اپنی جان کو قربان کیا۔ تو یہ خصوصیات ہیں جنہیں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب آپ اس کو اگر ایک ایک کر کے آئیں گے تو المطیع للہ ولرسولہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے احکامات خدا کی پابندی۔ ولرسولہ کا مطلب کیا ہے؟ شریعت اسلام کی پابندی، تعلیمات قرآن کی پابندی۔ آپ اپنی مرضی سے اگر شریعت کی حدود کو توڑیں گے، حکم خدا کی نافرمانی کریں گے، تو پھر المطیع للہ ولرسولہ نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر بعض اوقات جو سمجھا یہ جاتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو روندتے ہوئے بھی ہم اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، تو یہاں سے پیغام کیا مل رہا ہے؟ العبد الصالح
المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین، یہاں پر اپنی مرضی نہیں کر سکتے، میں یہ چاہتا ہوں، میری مرضی یہ ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ منیت نہیں ہے عزیزان محترم، عبودیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وی ہیو اے کالر ود اس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امریکہ وعلیکم سے السلام ورحمۃ اللہ۔ سب خیریت ہے؟ سسٹر ٹھیک ہے، سبھی شرازی شکر ہے۔ فرام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب آج کون سے حرم سے السلام پروگرام علیکم کر رہے ورحمۃ ہیں؟ اللہ یوٹیوب وبرکاتہ۔ ہمارے نہیں آ رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا سلام مولا عباس کی بارگاہ میں پیش کر سکتی ہیں، وإلا ہم آپ کی طرف سے آپ کا سلام مولا عباس کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے۔ آئی تھنک کہ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، بٹ اف یو وانٹ یو کین کال اس اگین، ادروائز انشاءاللہ آئی ول پریزنٹ یور سلام ٹو ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، سسٹر شرازی who was calling from United States of America۔ تو عزیزان محترم، خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام سے ہم نے وفا سیکھنی ہے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، دین کے احکامات کی پابندی کے لیے، شریعت کی پابندی کے لیے، حلال و حرام کی پابندی کے لیے، نجاست و طہارت کا خیال رکھنے کے لیے۔ جو میں چاہوں وہ نہیں، جو خدا چاہے، جو میری مرضی وہ نہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی ہے، جو میرے من میں آئے وہ نہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، سر تسلیم خم کرنا۔ یہ ہے وفائے عباس، یہ ہے شہنشاہ وفا ہونا، اور پھر امام وقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اگرچہ کتنا سخت کیوں نہ ہو، اگرچہ آپ کی طبیعت کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ حکم امام ہے تو یہاں پر میری مرضی نہیں چلے گی بلکہ امام وقت کی مرضی چلے گی۔ تو آج ہم اپنے آپ کو اس تناظر میں بیٹھ کر پرکھنے کی کوشش کریں کہ کیا میں واقعاً اس راستے کا راہی ہوں؟ کیا میں اپنے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ فرجہم شریف کے ظہور کے لیے تیار ہوں، ان کے استقبال کے لیے تیار ہوں؟ کیا یہ خصوصیت میرے اندر ہیں؟ اگر ہیں تو پھر مجھے کہنا چاہیے اللہم عجل ولیک الفرج، پھر دعا کرنی چاہیے مجھے، اس لیے کہ پھر میں اپنے آپ کو آمادہ تیار سمجھتا ہوں۔ آج کے دن ہم دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، روز جمعہ ہے، ہر روز دعائے عہد پڑھتے ہیں۔ دعائے عہد کیا ہے؟ وعدہ و وعید ہے، تجدید بیعت ہے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ۔ دعائے ندبہ کیا ہے؟ راز و نیاز ہیں، اظہار عشق ہے، اظہار محبت ہے، اظہار ارادت ہے اپنے زمانے کے امام کے لیے، بے چینی اور بیقراری کا اظہار ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام کے لیے کس قدر بے چین اور بے قرار ہوں۔ اور یقیناً یہ معرکہ کربلا جو شروع ہوا ہے، ایک بریکٹ اس کی اوپن ہوئی ہے، اور اس کا اختتام کب ہوگا؟ جب ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہم شروع ہوگا، جب انتقام لے لیا جائے گا، جب زمانے کے امام اپنے لشکر کے ساتھ مکہ سے چلیں گے اور اسی راستے سے چلتے ہوئے کوفہ تک پہنچیں گے، کوئی لشکر راستے میں روک نہیں پائے گا۔ اب تو روک دیا نا کربلا میں، نہیں پہنچنے دیا کوفہ میں، لیکن زمانے کا امام ایک لشکر عظیم لے کر نکلے گا مکہ سے، اور اسی راستے پہ چلے گا جس راستے پر امام حسین علیہ السلام چلے تھے۔ لیکن فرق کیا ہوگا؟ اب کربلا میں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، جو روکنے آئے گا تحت کر دیا جائے گا، اور زمانے کے امام کوفہ میں آ کر اپنی حکومت کا قیام عمل میں، وہ جو امام حسین چاہتے تھے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے مشن کی تکمیل ہوگی۔ یہ ہوگا ان اريد امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بصیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ یہ عزیزنا محترم معرکہ ہم اس کے بیچ میں ہیں، کربلا کی نیزت شروع ہوئی ہے، اختتام کی طرف جا رہی ہے، ابھی اختتام نہیں ہوئی ہے۔ ان اريد جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، وہ جو ریفارم اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے،
اس کا پروسیس جاری و ساری ہے. ہم نے اس کے درمیان میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور عزیزان محترم بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے، ہم دعائے ندوہ میں پڑھتے اور دعائے حد کے اندر بھی یہ کہتے ہیں، اگر ہم صحیح معنوں میں منتظر ہیں امام زمانہ کے، اور ہم میں وہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ اگر امام کا ظہور ہو جائے تو ہم ان کے ساتھیوں میں سے ہوں گے، اگر ہمیں موت بھی آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، مولا جب آپ کا ظہور ہو ہمیں قبر سے اٹھا لیجئے گا اپنے مشن کی تکمیل کے لیے. اور امام زمانہ یہ کریں گے. میں مولا عباس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر یہ دعا کرتا ہوں، خدا نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو میرے برابر سے کسی مومن کو اٹھا لیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے. بہت سخت ہوگا اس وقت، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آج میرا کردار وہ ہو کہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہو ان کو لگے کہ اس کی ضرورت ہے، اس کو اٹھایا جائے باذن اللہ، اس کو بلایا جائے کہ آؤ تم چاہتے تھے نا، بسم اللہ. یہ جو ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں میدان کربلا میں ہوتا تو اس کامیابی عظیم کا حصہ بنتا، کربلا میں ہوتا. تو آج اپنے آپ کو تیار کر لیجئے نا کہ آج اگر کہیں کربلا کی مثل ہو تو میں کہاں پر کھڑا ہوں گا، حق و باطل کا معرکہ ہو تو کہاں پر کھڑا ہوں گا. آج میں کردار حسینی کو دیکھوں، کردار یزیدی کو دیکھوں اور اپنے آپ کو دیکھوں تو پتہ چل جائے گا میرے اندر کون سی زیادہ صفات پائی جاتی ہیں، حسینیوں والی یا یزیدیوں والی. وہ واضح ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. عزیزان محترم اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھ سکیں، سمجھ کر جو ہے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر سکیں، اپنی آئندہ نسلوں تک اس پیغام کو پہنچا سکیں، سچی توبہ کر سکیں. اور زیارت کے لیے آتے ہیں تو اس کا ایک فلسفہ کیا ہوتا ہے، ہم امام کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں مولا کمزور ہیں، ضعیف ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، غافل ہیں، دنیا دار ہیں، لیکن مولا آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اعلان کرنے کے لیے آپ کے طرفدار ہیں. اب جو خامیاں دور فرما دیجیے، اب جو کمزوریاں ختم کر دیجیے، اب جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ عطا فرما دیجیے. ظرف نہیں ہے تو عطا کر دیجیے، گندا ہے تو پاک کر دیجیے، گناہ ہے تو دور کر دیجیے، سستی کاہلی ہے تو نجات دے دیجیے. آپ سب کچھ دے سکتے، یہ خیرات ہے جو ہم مانگنے آتے ہیں. برکات عطا فرمائیے، ویژن عطا فرمائیے، اور ایسی سوچ عطا فرمائیے جو صحیح معنوں میں دیکھ سکے، آخرت کے لیے تیاری کر سکے، دنیا کی معرفت حاصل کر سکے. کون سی دنیا وفا نہ دارت، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے اپنے پیارے کتنے اس دنیا سے چلے گئے، کیا لے کر گئے ہیں، ظاہری طور پر خالی ہاتھ گئے ہیں. وہ اعمال لے گئے ہیں، وہ نیتوں کا کمایا ہوا لے گئے ہیں. اگر ان کی نیت خدا کے لیے تھی، اگر کسی کی مدد کی اللہ کی رضا کے لیے، خیرات کی اللہ کی رضا کے لیے، کام کیا اللہ کی رضا کے لیے، ہر قدم پر اللہ کی رضا کو سامنے رکھا، حلال حرام کا خیال رکھا، نجاست و طہارت کا خیال رکھا، اور اگر انہوں نے زندگی اس پیرائے میں گزاری ہے جہاں تک کر سکتے تھے کوشش کی ہے، اور ہمیشہ اپنی آخرت کو سامنے رکھا، کسی پر جان بوجھ کر ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، تو عزیزان محترم پھر وہ کامیاب گئے ہیں، یہاں سے عمل صالح لے کر گئے ہیں، عالم برزخ میں آرام سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب محشر ہوتی ہے، کب روز قیامت ہوتا ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ آئمہ ان کی شفاعت فرمائیں گے. یہ مختصر سی دنیا ہے. آج اگر ہم کھڑے ہو کر دیکھیں کہ اس سے پہلے جتنی ہماری زندگی تھی کہاں گئی، تو کل کی باتیں لگتی ہیں. یقین مانی کبھی ہم کسی اپنے دوست کو ملتے ہیں 20 سال کے بعد، کل کی بات لگتی ہے، کہتے ہیں 20 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، 20 سال بعد، 20 سال کل کی بات ہے. ابھی کل مجھے میرے مجلس کے بعد دوست ملے ہوئے تو میں یاد کر رہا تھا اسکول کے زمانے کی باتیں، 35 سال پہلے، لیکن کل کی بات لگتی ہے. کہاں گئے یہ 35 سال، کہاں گئے یہ 40 سال، جیسے یہ 40-50 سال گزر گئے. عزیزان محترم کیا باقی کی زندگی بھی کوئی بہت بڑی مدت ہے؟ جتنے بھی ایام ہوں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن ہاں اس وقت میرے پاس کیا ہے، اگر میں نے اپنی جوانی کے ایام میں اللہ کی نیت سے کام کیا ہوا ہے، سفر جو بھی کیے ہیں، جو سفر کیا ہے، جو بھی کام کیے ہیں، جو بھی کاوشیں کی ہیں، اگر عبادت کی ہے خدا کی رضا کے لیے کی ہے، تو میرے پاس وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے، وہ ڈپازٹ ہے، وہ آخرت کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. تو مرنے کے بعد فکر نہیں ہوگی انسان کو کہ کافی بھیج چکا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، اور یہ دیکھو تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، جو کمایا کھا لیا گیا، ممات مزہ وہ گیا ختم، لیکن جو بھیج دیا وہ محفوظ ہے، وہ بڑھ رہا ہے، وہ کئی گنا بڑھ رہا ہے، محفوظ ہاتھوں میں، خدا کے پاس میری آخرت کے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ جب بھی مجھے اس دنیا سے جانا ہوگا، جاؤں گا تو جا کر کیا کہوں گا، قبر میں اے سی چاہیے تو لاؤ نا میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں سے اے سی، قبر کو کشادہ کرنا ہے، تنگ ہے تو لاؤ نا میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں سے اس کی زمین کو وسیع کرنے کے لیے مزید زمین، گرمی بڑی ہے یا تنگ بڑا ہے یا اندھیرا بہت ہے یا حشرات الارض ہے، جو چاہیے ہوگا مل جائے گا، کیوں ملے گا؟ We have another caller with us from United States of America. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ ڈاکٹر شادیہ بات کر رہی ہیں، آپ خیریت سے؟ واقعہ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جی بسم اللہ میری بہن۔ واقعہ میری سلام پیش کریں میری والدہ کی کہ غلطی ہے، ان کی دعا مغفرت کرواجیے گا مولا اس کے کرم میں، اور تمام مومنین کے لیے، مظلومین کے لیے، تمام مظلومین کے لیے آقا کو سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم عبد البار، السلام علیکم قمر بن ہاشم، السلام علیکم صفائے سکینہ، السلام علیکم باب الحوائج، السلام علیکم باب المراد، السلام علیکم ای رب الصحل المجید اللہ ولرسولہ وللمؤمنین والحسن الحسین علیہ السلام، کاشف التحریر مجد حسین، ایک شیخ سبی بحق حسین، یہ الفرد ملا آپ ہی محسوس سے کرم گاہ کرم سب پہ کہہ دیجیے، جہاں جو ممنین ہیں، مظلومین ہیں، تو مستضعفین ہیں، ان سب کی مشکل کا آسان کیجیے، مشکل کشا کے مشکل کشا دے کے مولا آپ کو بھی تعجب پیش کرتے ہیں مولا حسن علیہ السلام کی، مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آگے مرزا علیہ السلام ان کی تعریف پیش کرتے ہیں۔ آقا میرے مولا، آپ نے جو آپ کا منزلت ہے، جو آپ کا مرتبہ ہے، پروردگار کی نظروں میں، ان کی نگاہوں میں اس رکھ کے ہماری مشکلات کو آسان کر، بیمار ہے شفا کامل نصیب ہو جائے، جو بے روزگار ان کو روزگار لگ جائے، اور جن کے روزگار میں روزگار میں ترقی ہو، کسی اگر ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، جو مظلوم ہماری دنیا کے اندر ہے، مومن ہے، جو غیر مومن بھی، ان سب کی ظلم ستم جو بہتا چلا جا رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے مطلب دعا کیجیے، اور زمانے کے ظہور میں تاجی کے لیے ان کے الفاظ آواز میں ہم سب شامل ہوں، اور جوان نسل کے نگاہ کرم سے جو اپنے جس سے حلال کما سکے، کسی غلط چیزوں انوالو نہ ہو سکے، جو شیطان نے حملے کر رکھے چاروں طرف سے، دجال نے، شیطان نے، اور جو اچھے بہدود کے اندر حملہ کرتے، صحیح بات غلط بات کو ملا کے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، کیونکہ تباہی بربادی کا سامان پیدا کر رہے ہیں، سب اس بات کے لیے مطلب دعا کیجیے، حیا پاکستان میں عزت نصیب کر دیجیے، ہم سب کو زیادہ بلا لیجیے، ہمارا اپنی معرفت نصیب کر دیں، امام کی معرفت نصیب ہو، میرے آقا میرے مولا خاطر خیر خاطر ایمان کر دیں، میرے آقا میرے مولا، اور جتنے بھی جو ہدایت پا سکتے ہیں انہیں ہدایت ادا کرے، مولا کی کشتی میں سوار ہو سکے، آقا حسین کی کشتی میں سوار ہو سکے، ایسا نہ ہم لوگ کوئی ایسا گناہ کر دیں، ایسا کی خرابی ہمارے اندر آ جائے گا، سفینے سے چڑھنے سے بچ جائیں، ہماری حفاظت ہماری مولا کر، اور آپ کی تقرار میں اضافہ ہو، شاہ یہاں آج شب جمعہ ہے تو سب جگہ دعائیں بھی کیجیے گا، موسم میری والدہ کی مغفرت کی دعا کیجیے گا، اور جو ہمارے جتنے محرومین ہیں سب کے لیے، اور جو بیمار ہیں ان کی دعا کیجیے مولا، شب بیماریاں دور ہوں، طرح طرح کی بیماریاں پھوٹ رہی ہیں غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، اور جہاں نہ کھانے کو نہ پینے کو، ہر چیز خراب ہے، آلودہ ہے، رحم کرے، بچوں پہ رحم کرے، میرے آقا میرے مولا کرم کیجیے، اللہ صاحب اس جماعت سے دعا، خدا حافظ۔ احسنتم جزاک اللہ، و اللہ یسلم، پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ناظرین و ناظرات، آج 25 سفر اور اس سلسلے کا آج آخری پروگرام، آئیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل اول اور 5 مرتبہ موجین، تمام تر مومنین و مومنات کے لیے، تمام تر مرحومین اور مرحومات کے لیے، بالخصوص آپ اپنے مرحومین کی نیت کر لیجئے، اور جن کا ہماری گردنوں پر حق ہے، پروردگار ان سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 یا پروردگار یا خالق اکبر خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حی یا اللہ، ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما۔ پروردگار جو مومن و مومنات بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، صالح عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو زیارت کے مشتاق انہیں بار بار معرفت کے ساتھ حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما، اپنے حفظ امان میں رکھ، شر شیطان سے جنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار یا خالق اکبر خالق کائنات، میرا مالک و خالق ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر خصوصی رحمت و رحمت عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما۔ پروردگار مسافروں کا سفر بے خطر فرما، جو مقروضہ نے قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے گناہ قیدوں نے قیدوں سے رہائی عطا فرما۔ ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار جو والدین اپنے بچوں کے سلسلے میں پریشان، ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بچیاں دم بخت ہیں ان کے نیک نصیب فرما۔ 12ویں امام زمانہ جل اللہ فرجہم الشریف کا جل ظہور فرما، ان کی زیارت سے مشرف فرما، کما حقہ معرفت نصیب فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار یا خالق میری خالق کائنات، تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، جس مومن مومنہ کے دلوں میں جائز شرعیہ جاتا ہے سب کی حاجات کو پورا فرما۔ بالخصوص جو زائرین زیارت کے لیے آئے ان کا سفر بے خطر فرما اور ان کو باحفاظت گھروں تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Again, inshallah, next month we'll be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salam and Abul Fadl al-Abbas alayhi salam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. We'll see you inshallah next program. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda Hafiz. انت الروحي احتاجك انفاس آيات الحب واقراك باحساس انا بدونك لا دنيا ولا دين فيك اتذوق طعم الحب يا حسين انك ارسي نغمة لكل الناس آيات الحب واقراك بإحساس spell your wounds open flowing in وياك احكي يا حسين بلا صوت آية عشقك ما يقراها الموت أسأل غيري يعشق